ٹھیک ہے سر، تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریس ہے وہ تو ہمارے لائف اسٹائل کا ایک عام حصہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیے ایک حد تک سٹریس ایک عام حصہ ہے، ہوں ہر انسان کو تھوڑا بہت پریشانی، تھوڑا بہت سٹریس ہوتا ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ ہماری جسمانی صحت پہ اور ہماری مینٹل صحت پہ اثر کرنا شروع کرتا ہے۔ بہت سمپل فارمولا یہ ہے، ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو جتنا ہمبل اور جتنا ہوں سمپل رکھ سکتے ہیں رکھیں، تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں، باؤنڈریز کریٹ نہ کر لیجئے، اپنے لیے بہت ہارش قسم کے بارز ریز نہ کر لیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر میں ٹھیک ہوں، یہ چیز نہیں بھی حاصل ہوگی تب بھی ٹھیک رہنا سیکھیں۔ اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شروع سے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے پاس ہونا، نمبر لے کے آنا، کامیاب ہونا۔ آئی بلیو آن دی ادر ہینڈ ہمیں فیل ہونا بھی سیکھنا پڑے گا، اور بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ۔ فیل ہونا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، بلکہ فیل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کوشش کی اور ہم دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ کیپ ٹرائنگ اگین اینڈ اگین، ڈو ناٹ کوئٹ۔ ہمبل لائف اسٹائل، سمپل لائف اسٹائل، لیس آف اسکرین ٹائم، مور آف فزیکل ایکٹیویٹیز، اور بہت بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ نہ کر لیجیے اپنی زندگی میں، ورنہ آپ خوش کبھی نہیں رہ سکیں گے اور ہمیشہ ایک مایوسی میں رہیں گے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، چاہے آپ دفتروں میں ہوں، گھروں میں ہوں، نیبرہڈس میں ہوں، اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز میں ہوں، ہر چیز میں کمپٹیشن نہ کر لیجیے۔ وہ اپنی قسمت کی کھا رہا ہے، اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس نے آپ کے لیے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کون جانتا ہے۔ یہ جو ہر وقت 24 گھنٹے ہم لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتے ہیں نا، یہ بھی ہمیں خام خواہ کا ایک سٹریس اسٹریس۔ کا باعث بنتا ہے ہمارے لیے۔ اگر وہ اتنا ہے تو میں اتنا کیوں نہیں ہوں، اس ریس میں سے اپنے آپ کو نکال لیجئے۔ قناعت پسندی کہتا ہوں میں اس کو، تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لیجئے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے بچوں کو دوسرے کے بچوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، بچوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سٹریس سے نکال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے سوچا وہی پورا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں نے سوچا اس سے بہت بہتر اس نے سوچ کے رکھا ہوا ہے، اور جب وہ اپنی چیز پوری کرے گا تو میں پھر حیران رہ جاؤں گا۔ ہم بہت چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کر کے رکھتے ہیں اپنے لیے۔ اللہ پاک کے اوپر توکل کر کے دیکھیں، اپنی طرف سے کوشش پوری کریں، لیکن بہت ظلم نہ کریں اپنے ساتھ، بہت ہارڈ ٹارگٹ سیٹ کر کے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح دیں کہ کوالٹی ٹائم ایٹ ہوم اسپیشلی۔ ورک پلیس از آلویز اے پروفیشنل لائف۔ جو اصل لائف ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی لائف ہوتی ہے، اور فیملی لائف میں ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ میں ایک اور بہت سمپل سا ایک ٹپ دینا چاہوں گا کہ گھروں میں ایک دوسرے کو ہر وقت نصیحت کرنی چھوڑ دیں۔ The least thing anybody wants at home is نصیحت۔ خاوند ہے وہ بیوی کو نصیحت کر رہا ہے، بیوی جو ہے وہ بچوں کو نصیحت کر رہی ہے، وہ بھائی بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، بہن بھائی کو نصیحت کر رہی ہے۔ ہر بندے نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے کہ میں ایڈوائز دوں، نصیحت کروں۔ ایڈوائز کرنا چھوڑ دیں، ایک۔ دوسرا، طنز کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، پرائیویٹ لائف میں طنز کرنا چھوڑ دیجئے۔ میڈم میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے جو ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے، پہلے 1 ہفتے کا، اس کے بعد 1 مہینے کا۔ 1 ہفتے تک کسی کو نصیحت نہیں کرنی آپ نے، اور کسی کو طنز نہیں کرنا، 1 ہفتے تک۔ اینڈ اف یو کین ڈو دیٹ، کنورٹ اٹ انٹو 1 month۔ 1 مہینے تک
کسی انسان کو آپ نے نصیحت نہیں کرنی ہے اور کسی کو طنز نہیں کرنا ہے، اور آپ دیکھیں ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جب ماحول بہتر ہوگا تو بات چیت اچھی ہوتی ہے، ایک وننگ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. تو گھر کے، اسپیشلی میں گھر کی بات کر رہا ہوں، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے 2 چیزیں گھر سے نکال دیں: نصیحت کرنا، طنز کرنا. ماحول بہتر ہو جائے گا، کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی، دن بھر کے جو کام کی طرف سے جو سٹریس ہے وہ آپ کی گھر کی لائف کو افیکٹ نہیں کرے گا. اوور آل کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جائے گی.